السلام علیکم، میں رمضان آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ ندائے میوات مکتب جس کو ارشد بیسرو چلاتے ہیں، اس مکتب سے ان کی بیٹی کوئل کا ہی پہلا ایڈمیشن ہوا اور آج انہوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا۔ گاؤں سہت چھتر میں خوشی کی لہر ہے۔ درشکوں آپ کے لیے بتا دیں، ارشد بیسرو اور تمام علماؤں نے اس موقع پر بیٹی کے حوصلہ افزائی کے لیے پھول مالاؤں سے جوردار بھویہ سواگت کیا گیا۔ کوئل کے دادا جی نے انہیں بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، دعاؤں سے نوازا اور قرآن ہاتھ میں دی۔ آئیے تمام تصویریں، تمام بات چیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ بنے رہیں، دیکھتے رہیں RTV بھارت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ مجھے یہ بتائیے، مساجد اور مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مساجد اور مدارس میں دین کا علم سکھایا جاتا ہے اور ہمارے قائد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دے سکتی ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور، آپ معلوم کریں۔ تو بتائیے، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو کون کھلاتا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم کس کی امت میں سے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کی کل عمر کتنی ہوئی؟ ہمارے نبی کی کل عمر 63 سال ہوئی۔ ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی 20 اپریل 572 عیسوی میں مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کون سے دن پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کے دادا کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ مدینہ شہر کا نام مدینہ کس نے رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا ہر بندے کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے؟ جی ہاں، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ان 2 فرشتوں کا کیا نام ہے؟ ان 2 فرشتوں کا نام کرام الکاتبین ہے۔ قبر کے اندر جو 2 فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ قبر کے اندر منکر نکیر کتنے سوال کرتے ہیں؟ قبر کے اندر منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ من ربک من نبیک ما دینک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 553 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کتنی عمر وفات پائی؟ 18 سال۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں 30 پارے ہیں۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن میں کتنی رکوع ہے؟ قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن میں کتنی منزل ہے؟ قرآن میں 7 منزل ہیں۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ قرآن میں 3,62,600 حروف ہیں۔ قرآن کا کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ 20 سال میں۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی بھلائی۔ پہلا جمعہ کہاں فرض ہوا؟ مقام طوبیٰ میں۔ پہلے جمعے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ 2 مسلمانوں نے۔ عید الفطر کی نماز کہاں فرض ہوئی؟ یکم شوال سنہ ہجری میں۔ سب سے پہلے اذان کس نے سنائی؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے۔ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے۔ پہلے مسلمان مرد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ پہلی مسلم عورت کا کیا نام ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ پہلے مسلمان بچے کا کیا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے مسلمان غلام کا کیا نام ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورۃ فاتحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 6۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کب اور کس کے ساتھ پڑھی؟ فجر کی نماز حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نماز کس نے پڑھائی؟ جماعت سے نماز نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہدی بیوی کا کیا نام ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کتنی عمر وفات پائی؟ 66 سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت
مدینے کی خواہش رہی دل میں باقی، سعادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا، نہ دل کا سو منظر جو رب نے دکھایا، نہ تکلیف پہنچی کہ جب زخم کھایا، نہ دل کا میرے دل سے لہو کا یہ قطرہ گرا کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں زندگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی، سعادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا، میرا علم سوکھا تو پھر دوش تیرا، سجا جب میرے سر شہادت کا شہرا، سلامی فرشتوں نے دیا ہوئے گلے موت کو کر دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی، سعادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا، ایک سبز پنچھی کو پھولتے بری کا، یہ سایہ میرے سر پہ عرش بری کا، میں زندہ ہوا تھا ابد اس جہاں میں، بدن ایک مردہ بنا کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، آج جو کہ رب سے سفارش کروں گا، جواب آئے گا لو میں بخشش کروں گا، ایک رام ایسا میں نے پایا، تعلق خدا سے نبھا کر جو دیکھا، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا، نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی، سعادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا۔ مولانا صاحب ندائے میوات جو ہے مکتب ارشد بیسرو اس کے سنچالک ہیں بیٹی کوئل نے قرآن ناظرہ کیا ہے، ایسے میں بیٹی کا پہلا ایڈمیشن ہے اور سبھی بچوں میں پہلی لڑکی جس نے قرآن مکمل کیا ناظرہ کیا ہے، اور اکثر چھوٹے طریقے سے سماعت کر دیتے ہیں، لیکن ارشد نے بیٹی کے لیے بڑا ایک کاریہ کیا ہے، اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس بچی کو، اس نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا، اور اس کے بعد میں ہمارے ارشد بھائی جنہوں نے مکتب قائم کیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس مکتب کو 1 سال ہوا ہے ابھی ندائے میوات کے نام سے، لیکن اس مکتب سے نکلنے والے معصوم پھول جیسے بچے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ان کے والد محترم یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تمنا، ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو
الحمدللہ تعالیٰ بڑا اچھا لگا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک سال کے اندر یہ ترقی، یہ کامیابی یہ بتاتی ہے، یہ ثبوت دیتی ہے اس بات کا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ایک ایسی عظیم دینی درسگاہ بنے گی، جو ہمارے ارشد بھائی بتا رہے تھے کہ دینی تعلیم کو آگے رکھ کر دنیاوی تعلیم بھی ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، اسی تعلیم کو، تربیت کو اور قرآن کریم، علم دین، مذہب، تمام چیزوں کو لے کر کے کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی نہ کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، اس لیے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ میں ارشد بھائی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ان کے حوصلے، ان کی ہمت، کہ ایسے نگفتہ بھی ہی ماحول میں کہ جب کہ لوگ دینی تعلیم کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، اور ویسے بھی ارشد بھائی کی جو لائن ہے وہ الگ ہے پترکاریتا کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی دینی خدمت کو لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر یقیناً نظر کرم رہی ہے، یہ محبت ہے اس کے دین سے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ اور میں ارشد بھائی سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ باد مخالف سے نہ ڈریے گا اے عقاب، کہ باد مخالف سے نہ ڈریے گا اے عقاب، یہ چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے۔ مولوی صاحب، ارشد جو ہے ایک مشہور پترکار ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ماشاء اللہ پیسہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ چاہتے تو امریکہ تک اپنی بیٹی کو پڑھا سکتے تھے، یا پھر دہلی کسی یونیورسٹی میں پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دین کو آگے رکھا اور اپنی بیٹی کو عالمہ بنا رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں بھی، آپ بھی، تمام علماء ائمہ سنتے ہیں، سناتے بھی ہیں اس حدیث کو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ارشد بھائی کی یہ قرآن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، کہ اپنے کام کو چلا رہے ہیں اور دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں، قوم کی آواز بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی نہیں کہ اپنی بیٹی کو قرآن کریم پڑھایا، ان پر توجہ رکھی، بلکہ قوم کی فکر کو بھی اپنے سامنے رکھ کر کے کہ قوم کے جو معصوم بچے ہیں جو اس عمر میں آوارہ گھومتے ہیں اور دینی تعلیم سے، تربیت سے بالکل ناواقف رہتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے مکتب قائم کیا اور اپنی بچی کو پہلے پڑھایا، بتایا کہ ہمیں بھی دین سے محبت ہے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ ارشد بھائی نے یہ دل میں بٹھایا ہو کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ماشاء اللہ، یہ مکتب جو ندائے میوات کے نام سے ارشد بھائی نے شروع کیا ہے، یہ بہت قابل تعریف ہے اور بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ جب کوئی چیز کا رزلٹ آتا ہے تو اس کی کامیابی کا تبھی پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اس مکتب کو شروع ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں، اور 1 سال میں بچوں کا ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لینا اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہاں کے اساتذہ کی محنت، یہاں کے بچوں کی محنت اور یہاں کے ذمہ دار کی محنت وہ بہت قابل رشک اور بہت ہی اچھی محنت رہی ہے، اور یہ بھی اس بات کا بھی ثبوت دیتی ہے کہ یہاں کے ذمہ داران کو دین اسلام اور دین تعلیم سے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ، اور بہت زیادہ لگاؤ بھی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال کر دکھایا ہے۔ ماشاءاللہ، اس بچی نے آج قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا ہے، یہ بہترین نمونہ سامنے کیا ہے، اور یہ بھی دکھایا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ہی آگے پڑھایا ہے، اور تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ اپنے بچوں کو شاید کسی ادارے میں پڑھا رہے ہوں، بڑے ادارے میں پڑھا رہے ہوں یا کسی اسکول میں پڑھا رہے ہوں، انہوں نے اپنے ہی بچوں کو آگے لا کر یہ دکھایا ہے کہ ہاں ہم بھی دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی اپنے بچوں کو آگے اس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے حد خوشی کی بات ہے کہ ایسے ماحول کے اندر رہ کر بھائی ارشد نے جو اپنے بچوں کے لیے یہ مکتب قائم کیا، اس محلے کے اندر زیادہ تر جو آواز آتی ہے یہ ہے کہ یہاں اکثر بچوں کو دینی تعلیم کے حساب سے جو مہارت ہے وہ کم ہے۔ ہم اس مکتب کے اندر پہلے بھی آئے تھے، جب اس مکتب کے اندر آئے تھے اس وقت یہاں جو اساتذہ اکرام تھے، کیا ہی تھے، 2-3 تھے، تو ان کی جب ہم نے محنت دیکھی تو ماشاءاللہ بچوں سے ہم نے سبق سنا اور بچوں سے پڑھوایا، جس ادائیگی کے ساتھ، جس تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ وہ بچے قرآن پاک سنا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ماشاءاللہ کسی کوئی بڑے ادارے کے یہ بچے۔ تو
यहाँ जब हमने अरशद भाई से बात की तो इन बच्चियों के ताल्लुक से, तो अरशद भाई की एक ही तड़प थी कि हज़रत किसी तरीके से मेरे बच्चे दीन के जानकार बन जाएं, किसी तरीके से दुनिया के साथ साथ मेरे बच्चे दीनी तालीम में भी पीछे ना रहें, हमारे माशरे के बच्चे इस तालीम में पीछे ना रहें। ये मेरी सोच है, ये तड़प है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी कोई इंसान ने किसी भी तरीके की तड़प ली हो और सोचा हो, अल्लाह ने उस कौम की हालत को बदल दिया, उस इंसान की हालत को बदल दिया। जैसे अरशद भाई ने बच्चों की तड़प ली, महल्ले की तड़प ली, गांव की तड़प ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तड़प के मुकाबिल बच्चों का रिजल्ट दिखा दिया हमें। और आज माशाल्लाह बच्ची ने कुरान नाज़र मुकम्मल कर दिया है। ये इस चीज़ की शहादत देता है कि बच्ची ने जिस तरीके से मेहनत की, तो ये असातिज़ाओं की मेहनत है, उनके वालिद साहब की मेहनत है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मकतब को ता क़यामत तक के लिए कायम रखे, इस हर दुश्मन से इस मकतब की हिफाजत फरमाए, बच्ची की उम्र दराज। बेटी कोयल ने कुरान नाजरा किया है, ऐसे में फूल मालाओं से बेटी का हौसला अफजाई किया है, क्या कहना है? जिस महफिल में आज ये सारे साथी बुजुर्ग उलमा किराम आलिम दीन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उस शख्सियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसकी वजह से ये दीनी महफिल सजाई गई। अरशद भाई और अरशद की जो अहलिया मोहतरमा है, असल हकदार इस मकतब की वो है कि वो घर की मसरूफियात के बावजूद इन बच्चियों को दीनी तालीम से आगाह कर रही है, कुरान की तालीम इन बच्चियों को दे रही है, दीनी शऊर सलीका इन बच्चियों को सिखा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों को ऐसी दीन की खिदमत के लिए कबूल किया है कि एक शख्स को, अरशद भाई को, एक इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है और अहलिया मोहतरमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुरान करीम के लिए चुना है कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान करीम अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अरशद भाई को और अरशद की अहलिया मोहतरमा को कुरान की खिदमत के लिए चुना है। ये बहुत ही हमारे लिए और अरशद भाई के लिए खुशी का मकाम है। और ये इदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाँव की नज़रों में, गाँव अक्सर जो है कि लोग जानते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है कि ये जो जगह है, इस जगह से दूसरी जगह भी ये कहती है ये जगह कि मैं तुमसे अच्छी हूँ, कि मेरे ऊपर कुरान करीम की पढ़ाई की जाती है। कुरान करीम जो है कि यहाँ कुरान की सदाएं बुलंद होती हैं। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ अरशद भाई को और जो है कि इस बच्ची को भी जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल की है। एक साल के अंदर इतनी बड़ी तरक्की, तालीमी तरक्की जिसको कह सकते हैं कि माशाल्लाह देखकर बड़ी खुशी हुई। अच्छे बच्चे कुरान करीम पढ़ती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह इस मकतब को और खूब खूब तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नागहानी मुसीबत परेशानियों से अल्लाह इस मकतब की हिफाजत फरमाए। अरशद बिसरू की जो लड़की है उन्होंने कुरान आज मुकम्मल किया है और दादा ने कुरान गिफ्ट की है उनके लिए। उनके दादाजी हैं ये हाजी जी, तो क्या कहना चाहोगे? हदीस के अंदर आता है जब कोई बच्चा कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं और माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यकीनन ये अब्बा जी को, हाजी जी को बहुत ही खुशी का एक मकाम है कि कुरान करीम इसकी पोती ने जो माशाल्लाह आज मुकम्मल किया, ये बहुत ही बड़ी बाबरकत चीज़ है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको खूब खूब तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह इस बच्ची को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, इस घराने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, इनकी नस्लों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी नस्लों में हाफिज आलिम दीन के मुजाहिद पैदा फरमाए। अरशद बिसरू ने अपनी माँ की याद में इस निदाए मेवात मकतब को तैयार किया है। ये जो इदारा है अरशद साहब ने अपनी माँ की याद में खोला है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो उनका जो सपना था हज करने का था, लेकिन वो हज नहीं कर पाई। हाजी जी जो है हज करके आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, सही बात यही है, अपने माँ बापों से असल मोहब्बत यही है। और अपने जो दुनिया से चले जाते हैं, हकीकत उनके लिए मोहब्बत ये होती है कि उनके लिए कोई सदका जारिया हम बनाएं। तो इससे बढ़कर क्या सदका जारिया हो सकता है कि वो कब्र अथर में हैं। बच्चियां जितनी कुरान पढ़ रही हैं उनको उनके नाम आमाल में इनका सवाब लिखता रहेगा और ये बच्चियां और बच्चियों को पढ़ाएंगे, दीनी सिलसिला चलता रहेगा और उनके नाम आमाल में ये सवाब लिखता रहेगा। ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया है। अरशद भाई को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की याद में जो है कि एक मकतब को, दीनी मकतब को कायम किया।
ایسا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب کوئی بچی ناظرہ قرآن پڑھتی ہے، اکثر ہم نے مسجد میں دیکھا تو پتاسے یا کوئی چلن وغیرہ 100-200 روپے کی ان کے حوصلے میں ماں باپ بھیج دیتا ہے. اور یہ جو بھویہ اس بچے کا سواگت کیا ہے، اس کا مقصد صرف ایک میسج دینا تھا. آج دین سے لوگوں کا دھیان بھٹک رہا ہے، دین پر 100 روپے خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹی جو ہے کیمپس میں جائے، ہاسٹل میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، ودیشوں تک بہنوں کو بھیج رہے ہیں، جبکہ اسلام میں پردہ واجب ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی کا جب ہم حوصلہ بڑھائیں گے، مدرسے کی بچی کا، تو ان کا حوصلہ بڑھے گا. جو یہ بہت ساری بہنیں بیٹھی تھے، ماں باپ بھی سوچیں گے کل ہم پڑھائی کی طرف دھیان دیں. اور میرا مقصد اب یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پرفیکٹ عالم بناؤں، تقویٰ دار جو ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی کہیں سے محبت کری اور پھر آگے بھول گئی. اتنا بھی جو بڑا ادارہ ہوگا ہندوستان کا، اس میں اس کو لے جاؤں. ابھی تو میں چیک کروں گا ادارے جا کے. اس پروگرام کے بعد اس کے بہت سے پروگرام ہیں میوات کے. جتنے میوات کے عالم تھے، جو بڑے بڑے عالم ہیں، ان سب نے اس کو دعوت دے رکھی. تو میرے ساتھ جائے گی بڑے بڑے اداروں میں، وہاں بھی ان کا ایسا سواگت ہونے والا ہے. اس کے بعد جو بھی بہتر سے بہتر ادارہ ہوگا، اس میں اس کا ایڈمیشن. تو میرا مقصد صرف اس کا ایک میسج دینا تھا کہ جہاں اسکول اور کالج کے بچوں کو تم سواگت کرتے ہو کہ میری بیٹی MBBS کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، ارے سب سے بہتر ایک عالمہ ہوتی ہے. تو کیوں نہ ڈاکٹر اور MBBS کے ساتھ ساتھ، انجینئر کے ساتھ ساتھ بچی کو ایک عالمہ بھی بناؤ. میرا میسج صرف آج کا یہی تھا.